السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسا اوقات ایک شخص جس نے قرآن مجید کا اپنا حزب مقرر کیا ہوا ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں قرآن مجید کی روزانہ روٹین کے ساتھ تلاوت تو کرتا ہوں، بلکہ میں نے حزب بھی مقرر کیا، مثلاً 1 پارہ یا 2 پارہ میں روزانہ میری روٹین ہے، میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن میں اس کے اوامر و زواجر دیکھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے کن کاموں سے روکا ہے، کن کی کرنے کا حکم دیا ہے، کیا آداب بتلائے ہیں کتاب اللہ میں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود اور اتنا معجز کلام پڑھنے کے باوجود اور ایسی شاندار کتاب کے تعلق کے باوجود میرے اندر عمل کی بہت کوتاہی ہے، میرے اندر عملی اعتبار سے بہت کجی موجود ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے جو میں اپنے نفس کے اندر پاتا نہیں ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک پرتاثیر کلام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جنوں کا کلام قرآن مجید میں نقل کیا نا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ انہوں نے پہلی دفعہ ہی سنا تو قرآن مجید نے انہیں رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی اور وہ کفر کو چھوڑ کے ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ تو قرآن مجید تو پرتاثیر کلام ہے، لیکن مسئلہ ایسے شخص کے اندر ہے جس کے اندر عملی اعتبار سے کمی کوتاہی ہے۔ کیا مسائل ہیں؟ ان میں سب سے پہلی وجہ بعض مشائخ نے بیان کی، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق تو ہے لیکن کم ہے، وہ باقی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے، باقی لوگوں کے ساتھ صحبتیں اس کی طویل ہیں، لیکن قرآن مجید کے معاملے میں وہ بالکل تھوڑا وقت دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی صحبت کو، بندے کو چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنی صحبت کو طول دے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا وقت زیادہ گزارے، پھر قرآن مجید اسے فائدہ دے گا۔ اس کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جیسے انسان کی زندگی میں کئی دوست ہوتے ہیں، تو جو دوست انسان کو اپنے راز دیتا ہے، اپنے دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ کون سا دوست ہوتا ہے؟ جس دوست کے ساتھ انسان کی صحبت لمبی ہوتی ہے، جس دوست کو آپ نے اپنی خوشی غمی کے اوقات دیے ہوں، اس کی خوشی غمی میں آپ اس کے ساتھ شریک رہے ہوں، گویا کہ ہر وقت آپ نے، اور آپ کی طویل مجالست رہتی ہے جس دوست کے ساتھ، اس کا معاملہ دوسرے دوستوں کی نسبت بہت فرق ہوتا ہے ان دونوں معاملات کے اندر۔ تو قرآن مجید کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ تو جب انسان قرآن مجید کو زیادہ وقت دے، قرآن مجید کے ساتھ اپنی صحبت کو طویل سے طویل رکھے، تو پھر قرآن مجید بھی اسے اپنے راز دیتا ہے، اور قرآن مجید اسے رشد و ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ایسی رشد و ہدایت جو اسے عمل پہ ابھارتی ہے، ہدایت توفیق۔ سلف صالحین رحمہ اللہ کی زندگی کو ہم دیکھ لیں، اللہ اکبر، کیسی ان کی عجیب، ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق عجیب تھا، اللہ اکبر، پڑھ کے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ مثال کے طور پہ اب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ جو روایت ہے جس میں ان کی زوجہ نے شکایت کی نبی علیہ السلام کو کہ یہ کچھ حقوق بھی پورے نہیں کرتے، ساری رات قیام کرتے رہتے ہیں، اس حدیث کو انسان پڑھ کے دیکھ لے کہ ان کا کیسا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ دن کم کر لیں، آپ 7 دن سے پہلے قرآن مجید کو ختم نہ کریں، لیکن ان کا کیسا قرآن مجید کے ساتھ ان کی کیسی انسیت ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو اس سے جلدی پڑھ سکتا ہوں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر جب گھر میں ہوتے ہیں تو 2 کام ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں یا پھر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، یعنی نماز کے سارا وقت قرآن مجید کے ساتھ ہی ان کا گزرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنی صحبت ان کی یعنی کتنی طویل ہے کہ وہ صرف نماز کے لیے جب اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، تو ان امور کے لیے بس اٹھتے ہیں، وگرنہ تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک بن دینار رحمہ اللہ، ان کی بہن سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہی کام ہے، قرآن مجید سے تلاوت ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ انسان جب اپنی صحبت کو طویل کرے گا تو پھر قرآن مجید اس کو فائدہ دیتا ہے اور اس کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ سلف صالحین کی زندگیاں دیکھ لیں، ان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق دیکھیں اور ان کی زندگی پہ اس کا بندہ اثر دیکھے۔ اسی طرح دوسری بات جو اس ضمن میں کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کرنا، جب تک دل اس قابل نہیں ہے کہ قرآن اس پہ اثر کر سکے تب تک آپ جتنا مرضی یعنی الفاظ پڑھتے رہ جائیں، اثر نہیں ہوگا۔ آخر جو کفار قریش تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ بھی تو قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہدایت تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ ان کے دل اس قابل نہیں تھے کہ قرآن ان کے اوپر اثر کر دے۔
ان کے دل اتنے سخت اور اتنے برے تھے کہ قرآن مجید نے بھی ان کے اوپر اثر نہیں کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بارش جب نازل ہوتی ہے، کتنا مبارک پانی ہے نا، تو جب بارش نازل ہوتی ہے تو مختلف طرح کی زمین پہ پڑتی ہے، لیکن فائدہ مند کس زمین کے لیے بنتا ہے بارش کا پانی؟ جو زمین زرخیز زمین ہو، جو کسی چیز کو اگانے کے قابل ہو، اس زمین کے لیے بارش کا جو پانی ہے وہ فائدہ مند ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی پانی جب بنجر زمین پہ پڑتا ہے یا ریت پہ پڑتا ہے تو یا تو کیچڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یا پھر پانی ریت کے اندر جذب ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بالکل یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت دلوں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دل اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، انسان کے قلوب و اذہان پہ قرآن مجید کی حروف جب پڑھے جاتے ہیں تو جو دل اس قابل ہوں اور وہ صالح دل ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح یعنی منیب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے جو دل ہیں، جن دلوں کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اثر پکڑ سکتے ہیں، ان دلوں کو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں بیان کیا جنوں کا واقعہ، انہوں نے ایک دفعہ قرآن مجید کو سنا اور کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، کیسا ایمان اور کیسا یقین ایک دفعہ قرآن سننے کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر جاگزیں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہی معنی کہ قرآن مجید سے پہلے دل کی اصلاح ہونی چاہیے، یہ معنی صحابہ کرام سے بھی ملتا ہے، ان کا بھی یہی اسلوب تھا، انہوں نے قرآن مجید کیسے سیکھا۔ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھتے تو اس سے پہلے ہم ایمان سیکھا کرتے تھے، تو جب ہم نے ایسا کیا کہ قرآن سے پہلے ایمان سیکھتے تو پھر قرآن مجید سیکھ کر فزدنا ایمانا، پھر ہم ایمان میں بھی مزید بڑھ گئے۔ تو قرآن مجید کب اثر کرے گا دل پہ، کب یعنی اس کا اثر ہوگا؟ جب اس سے پہلے انسان کا دل اس قابل ہو چکا ہو اور دل کی مٹی زرخیز بن چکی ہو، اس کے بعد جب قرآن مجید کی رحمت اس کے اوپر آئے گی تو پھر بڑی نافع بن جائے گی۔ اسی طرح تیسری بات شیخ مساعد الطیار حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بسا اوقات قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنے سے انسان دیکھتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کا مخاطب میں نہیں ہوں، میں قرآن کا مخاطب نہیں ہوں، بلکہ اور لوگوں کے متعلق قرآن مجید نازل ہوا، یہودیوں کے متعلق ان کے اشکالات کے جوابات ہیں، اسی طرح عیسائیوں کے بارے میں، اسی طرح پرانی اقوام کے اخبار اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب تھوڑی ہے۔ کہتے ہیں جب ہم پڑھنے والا جب یہ بات ذہن میں بٹھا لے تو پھر وہ قرآن مجید سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب تم یہ پڑھو، جب کسی نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو انہوں نے کہا کہ جب تم یہ سنو یا ایھا الذین آمنوا فارعها سمعک، تو اس وقت پھر خوب کان لگا لو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس خطاب کے بعد اللہ رب العالمین یا تو کسی اچھے کام کا حکم دینے لگے ہیں یا کسی بری چیز سے منع کرنے لگے ہیں۔ اور اسی معنی کو اقبال نے بھی بیان کیا نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ کتنا ہی بڑا مفسر آ جائے، راضی ہو، کشاف ہو، کتنا بڑا لغوی ہو اور بلاغت کے اس کے پاس علم ہو، اور وہ قرآن مجید سے دقیق جو ہے نا نکات نکالتا ہو اور اشارات کا اس کے پاس بڑا کمال ہو، جیسا بھی مفسر آ جائے، جب تک آپ قرآن مجید آپ کے ضمیر پہ نازل نہیں ہو رہا، آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، تب تک فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے کیا کریں؟ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کو وقت دیں، اس کو تلاوت یعنی ثواب کے لیے بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو درست کرنے کی نیت سے بھی پڑھیں۔ تدبر کا بھی انسان کا خاتمہ ہو، جیسے تلاوت کا خاتمہ ہوتا ہے اس طرح تدبر کا الگ سے خاتمہ ہو، اور انسان عمل کرنے کے لیے بھی قرآن مجید کو پڑھے کہ آج میں ایک صفحہ پڑھوں گا اس نیت کے ساتھ کہ قرآن اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو حکم دیے ہیں وہ میں مانوں گا اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رکوں گا، تو اس نیت سے قرآن مجید پڑھیں اور اپنی صحبت کو قرآن مجید کے ساتھ طویل کریں۔ اسی طرح اپنے دل کی اصلاح کے کیا کیا اسباب ہیں ان سب کو اختیار کیا جائے، اور دل کا بگاڑ کیسے آتا ہے ان تمام چیزوں سے بچا جائے۔ اور اسی طرح پھر تیسری بات، قرآن مجید کو یعنی اس انداز میں پڑھے کہ قرآن مجھ سے مخاطب ہے، یہ میرا متکلم ہے، قرآن مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین مجھے حکم دے رہے ہیں، کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو مجھے منع کر رہے ہیں۔ جب انسان کی یہ سوچ اور یہ فکر بن جائے پھر انشاءاللہ قرآن مجید اس کو فائدہ دے گا۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔